تو وہ جب کوالٹیز ہوں گی تو پھر جب معاملات ہوں گے اس میں بھی مرد کو پتا ہوگا کہ اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اور خواتین بھی اپنی ذمہ داری کے مطابق چلیں گی۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا پروردگار۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے، وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذمہ داری آتی ہے تو تھوڑی سی انسیکیورٹی بھی کئی دفعہ ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام انسیکیورٹیز کو سامنے رکھا کہ میرے یہ ویک ایریاز ہیں، یہ مجھ سے ہوا ہے، یہ میرا پاسٹ ہے، اور ساتھ مددگار بھی مانگا کس کو؟ اپنے بھائی کو، کہ وہ مجھ سے زیادہ ایلیکوینٹ ہیں بولنے میں، ان کی فصاحت ہے ان کے بات کرنے میں، وہ زیادہ اچھی طرح سے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری کمی کوتاہی بھی پتہ ہوتی ہے، ہماری شارٹ کمنگز بھی پتہ ہوتی ہیں، ہمارا پاس بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی چوائس ہے نا، اللہ تعالیٰ کس کو چنتا ہے۔ جیسے کئی دفعہ آپ کو موقع مل رہا ہوتا ہے قرآن کو پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، دین کو سمجھنا کا، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا، لیکن ہم اپنے نا پاسٹ کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ ہائے میں نے تو پہلے یہ کیا تھا، نہیں میں تو بہت گناہگار ہوں، میں تو نہیں یہ کام کر سکتا۔ وہاں پہ یہ سوچنا چاہیے جو موقع بھی مجھے اللہ تعالیٰ دیں اس کو میں استعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دے دیں گے، اور فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بسبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں کبھی نہیں سنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا، انہ لا یفلح الظالمون۔ فرعون کہنے لگا اے درباریو، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا نا۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر، اور تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے میں جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو مون پہ گئے، ہم تو فلاں فلائٹ پہ گئے، ہمیں تو کہیں بھی مسلمانوں کا خدا نہیں نظر آیا۔ نعوذ باللہ، اس قسم کے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ لوگ کلیم کرتے ہیں، گیلیکسیز کے بارے میں پڑھتے ہوئے، سائنسز کے بارے میں پڑھتے ہوئے، اور اسی قسم کے ٹھٹھے جو تھے وہ فرعون نے کیے۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ان گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے انہیں ایسا امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں۔ کیسا امام بنایا؟ یعنی آپ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ جس کو آپ فالو کرتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے فالو کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم کسی انسان سے وقتی طور پہ اتنے امپریس ہو جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق معاملات بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور ہمیں کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ بس آپ میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں اور میں نے آپ کو فارغ کر دینا ہے، پار کرا دینا ہے، کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہم نے رکھا ہوا ہوتا۔ تو ہر معاملے میں ہمارے پاس کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ والے جو طریقہ بتایا گیا ہے جنت میں انٹری کا، جیسے ہم کہیں ویزا لگواتے ہیں نا تو ہم ان کے پورا سسٹم دیکھتے ہیں کہ کس بنیاد پہ یہ ویزا مل رہا ہے، تو ہمارے پاس بھی کوئی سسٹم، کوئی ویزا کا کوئی ہے طریقہ، پتہ ہے ہمیں کہ جنت کی انٹری، آخرت کی نجات کن باتوں پہ منحصر ہے، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اور اس کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عطا فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو گئی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ بہت خوبصورت بات کی یہ ہے کہ یہ کتاب کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
ما اہلکنا القرون الاولی بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون، کہ وہ جو کتاب تھی کس لیے تھی؟ ہدایت کے لیے اور رحمت کے لیے۔ تو جو الہامی پیغامات ہوتے ہیں نا، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں بہت سیریسلی لینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ اور طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں، اور نہ تو طور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں سے ہی ہو جاتے۔ اب دیکھیں، جب مصیبت پہنچتی ہے تو پھر انسان کو سارا یاد آ جاتا ہے، کہاں درس ہو رہا ہے، کہاں کلاس ہو رہی ہے، کہاں وظیفہ، کون سی دعا، کیا پڑھنا چاہیے، نماز بتا دیں اور کوئی چیز بھی بتا دیں، تب ہمیں جو ہے وہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ جیسے لوگ کئی دفعہ ایسی بات کرتے ہیں نا کہ اگر ہم نا اس زمانے میں پیدا ہوتے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہماری زندگی کتنی آسان ہوتی۔ تو میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، یعنی جو ایمان کا ٹیسٹ ہے نا وہ ہر دور میں ہے، ہر دور میں لوگ ہیں، ان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے غلط کام کیے ہیں۔ کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان میں سے بڑھ کر بہکانے والا کون ہے جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ہم برابر پے در پہ لوگوں کے لیے اپنے کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی بہت سے ون آفٹر دی ادر میسیجز آتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے ہماری زندگی میں بھی ون آفٹر دی ادر اس طرح کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ آتی رہتی ہیں، ہمیں مواقع ملتے رہتے ہیں کہ ہم آپشن لے لیں کہ اچھا ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی تو وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سن لے اور پھر وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں پر اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی پیغامات آئے ہیں یہ کڑی ہے، یعنی یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک انسان اسکول کالج میں پڑھتا ہے تو کلاس 1 پھر کلاس 2 پھر کلاس 3 اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے ایک پورے ایک لائن کو سکپ کر دیں، چھوڑ دیں اور ایک دم سے جمپ لگا کے کسی اور جگہ جانا چاہیں۔ آپ کو اس سسٹم کو آہستہ آہستہ سمجھ کے آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ وہ کہے کہ نہیں میں نے تو اب کلاس 2 میں ہی بیٹھے رہنا، میں نے تو آگے نہیں جانا کیونکہ بس مجھے کلاس 2 میں ہی آیا تھا اور بس یہی مجھے کلاس پسند ہے۔ ہم ایسے معاملات میں تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو ادیان کے معاملے میں بھی ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کے لیے اس کی موقع کی مناسبت سے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، الہامی پیغامات بھیجے، اور آخرت میں کیا کیا، اس کو سیل کس سے کر دیا؟ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتا دیا کہ اب یہ آخری پیغام ہے، اب جو بھی ABCD جس مرضی تھاٹ پروسیس کا تھا اب ان سب کو جمع اس پہ ہو جانا ہے، اور اس میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں ہے کسی کے ساتھ، بلکہ آپ دیکھیں وہ لوگ جو مختلف ادیان میں تھے اگر وہ دین اسلام میں آتے ہیں تو ان کو تو دوہرا اجر ملتا ہے، ان کی تو وہ والی نیکیاں بھی جو ہیں وہ پریزرو ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے انصاف کے ساتھ لوگوں کو اس سسٹم کو سمجھایا، اور جب اس کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، یہ اس لیے اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دورہ دورہ اجر دیے جائیں گے کہ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔
کیوں ہے؟ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ برائی کو صبر بھی کرنا ہے، برائی کو اچھائی سے جو ہے وہ کرنا ہے دور، اور خرچ کرتے چلے جانا ہے۔ اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، اور ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ بھی ایک ڈگنیفائڈ طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اوپر انسان فوکس کرتا ہے، اور جب کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس میں الجھتا نہیں ہے۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ہے جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہدایت کس کی طرف سے آتی ہے، ہدایت کی توفیق کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور اس کے لیے وہی بات ہے کہ پھر انسان کوشش بھی کرے، اور انسان کے دل میں بھی یہ خواہش جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں گے تو ہم تو اپنے ملک سے ہی اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھنچے چلے آتے ہیں اور رزق کے طور پر ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے، اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہوئی ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بہت سی نعمتیں دی، لیکن اگر ان کا غلط استعمال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ نقصان کس کا ہوگا؟ انسان کا اپنا ہی ہوگا۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔ دو دیکھیں کنڈیشنز یہاں پر آئی ہیں۔ کب تک ہلاک نہیں کیا جاتا؟ جب تک اپرچونٹیز نہ مل چکے ہوں سیکھنے کے۔ اور کب ہلاک کر دیا جاتا ہے؟ جب وہاں ظلم کی حد ہونی شروع ہو جائے۔ تو ہمیں ان دونوں معاملات میں کیئرفل ہونا چاہیے۔ پہلی بات کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، ہم ڈریں نہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں دنیا ہماری کدھر جائے گی۔ ایفرٹس کریں اپنے لیے، دین اور دنیا کو مرج کریں، یہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اور چیلنج ہے آج کل کے دور میں۔ دوسرا یہ اپنے آپ کو بھی ظلم سے روکیں، ہم کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے نہ ہوں۔ آپ دیکھیں نا کئی دفعہ انسان بڑا بولڈلی کرتا ہے، لوگ بتاتے ہیں بچوں کو، کئی دفعہ والدین خود کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی اسکول میں تنگ کرے نا ٹکا کے لگا دینا۔ کالج میں بھی اگر کوئی بچہ لڑائی جھگڑا کرا تو کہتے ہیں ماشاءاللہ واہ واہ میرا بچہ کیسے لوگوں کو باتیں سنا دیتا ہے۔ اور یہی بچہ جب پھر آگے معاشرے کے اندر اس کا ایک اہم رول ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں بھی وہ بہت ظلم کرتا رہتا ہے۔ لوگ دیکھیں پراپرٹیز کھا جاتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پہ کاروبار پورے جو ہے ختم کر دیتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ کیسی کیسی ظلم کی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور انسان کئی دفعہ سوچتا ہے، دل دہل جاتا ہے کہ کیسے کسی نے یہ کام کیا۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان دین سے دور چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ معاملات اس کی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے صرف دنیا زندگی کا سامان اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا بات نہیں سمجھ آتی ہمیں؟ یہ بات جو کہ آیت نمبر 60 میں آئی ہے سورہ القصص کی، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، کہ کیا ہے کہ یہ جو کچھ ہم دیے گئے متاع ہے دنیا کی، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے، اس میں مزہ بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ دنیا کی رونق جو ہے یہ ٹیمپرری ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو کیا ہم چاہیں گے؟ ہم یہی چاہیں گے نا کہ ہم وہ چیز استعمال کریں۔ جیسے آپ دیکھیں ہم دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی چیز خریدتے ہیں کتنا ٹھوک بجا کے لیتے ہیں نا کہ یہ اس کی وارنٹی کتنی ہے اور یہ کتنے سال چلے گی، اور موازنے میں دو چیزیں آ جائیں، وہ کہیں جی یہ جو چیز ہے نا یہ بس کچھ پیسے بھی کم ہیں اور یہ بس آپ کا ایک سیزن نکالے گی، 2 سال نکالے گی، اتنا چل ہی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نہیں بے نہیں، ہم زیادہ پیسے لگا لیں گے، زیادہ وقت لگا کے ڈھونڈ لیں گے، زیادہ محنت کر لیں گے، لیکن چیز وہ چاہیے جو ذرا لاسٹنگ ہو، زیادہ دیر کے لیے چلے۔ اتنی ڈسپوزیبل چیزیں نہیں ہمیں رکھنی ہیں۔ تو پھر آخرت کے معاملے میں ہم کیوں ایسے ہو جاتے ہیں؟ افلا تعقلون، عقل نہیں استعمال کرتے۔ تو عقل کو کہاں پر استعمال کرنا ہے؟ یہاں پر سوچنا ہے کہ دنیا جو کہ ہمارے ہاتھ سے چلی جانی ہے، اور ہم دنیا سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اتنی جائیدادیں، اتنا پیسہ، اتنا سٹیٹس، اتنی ڈگریاں، سب کچھ یہیں رہ گیا۔ اور اس وقت ہم بیٹھ کے اس کے لیے قرآن پہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ اس کو بخشتے جائیں۔ تو
تو وہ تو اس کو فائدہ کیا دے گا جو اس نے اپنی زندگی میں اپنا گھر نہیں بنایا آخرت کے لیے۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا، جس سے وہ قطن پانے والا ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ سر و سامان دیا، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے حاضر کیا جائے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے وہ سب کہاں ہیں جن پر بات آ چکی؟ وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اس طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے، ہم تیرے سرکار میں اپنی دست برداری کر رہے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں وہاں پہ ڈسکلیمر چل رہے ہوں گے، وہاں پہ وہ جنہوں نے بہکایا وہ کہیں گے ہم نے بہکایا، لیکن کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ ہمارا معاملہ درست کر دیں، ہم سے جو ہو گیا مطلب انہوں نے ہمیں کیوں فالو کیا، اپنی مرضی سے فالو کیا۔ کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا، پھر تو اس دن تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے، ہاں جو شخص توبہ کر لے۔ اب کنڈیشن یہاں پہ آ گئی، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ اب کیا بات ہے جو توبہ کر لے، توبہ کہاں ہے؟ آخرت میں جا کے جب سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا؟ نہیں، کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے پھر کیا کرے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ تو عمل صالح تو ہمیں اس دنیا میں کرنا ہے، یعنی جس شخص کو احساس ہو جائے قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، زندگی کے بہت سے معاملات کو دیکھ کر عقل استعمال کر کے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ درست نہیں ہے، مجھے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا، اس کے بغیر میری زندگی بہتر نہیں ہونے والی، تو پھر کیا ہے جو نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ایسا شخص جو ہے وہ فلاح پا جائے گا، ایسا شخص جو ہے اس کی زندگی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن کر مختار کر لیتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اور جسے چاہتا ہے چن کر مختار کر لیتا ہے اور ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے، اسی کی طرف ہم نے واپس لوٹنا ہے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ افلا تسمعون، سننے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم گھر میں خود ہی بیٹھ کے پڑھ لیں گے اور ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کلاس میں جانے کی، ہم تو آئی ایم گڈ انف، مجھے تو بہت عقل اللہ نے دی ہے، میں عقل کو خود ہی استعمال کروں گی، میں خود سمجھ لوں گی۔ لیکن یہاں سننے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ سنیں، کیونکہ آپ دیکھیں ایک چیز آپ خود پڑھتے ہیں اور ایک چیز آپ کسی استاد سے سنتے ہیں، جب سنتے ہیں تو آپ کو کئی باتیں جو ہیں وہ آشکار ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں اس آیت پہ تو میں نے اس طرح غور ہی نہیں کیا تھا، یہ اینگل تو میں نے سمجھا ہی نہیں تھا۔ تو سننے کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تبصرون، کیسے سوال اٹھائے جا رہے ہیں سننے کے، دیکھنے کے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ ہماری ہیلپ لیسنس بھی سمجھ آتی ہے نا، ہم جو بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ کروں، ہاؤ ڈیئر سم ون سے دس ٹو می، ہمت کیسی ہے کسی کی یہ بات کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی لاجیکل باتیں ہیں، دن کو بڑھا سکتے ہو، 2 دن پہ ایکسپینڈ کر سکتے ہو، ایسا کر سکتے ہو کہ رات آئے تو وہ جائے نہ، نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے کوئی شخص جو بہت طاقتور بھی ہے وہ ایسا کلیم نہیں کر سکتا۔ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں بھی اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اب ہم کیسے شکر ادا کریں گے؟ ہم نے تو پورے سائیکل کو بدلا ہوا ہے، ہر دن کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے بدلا ہوا ہے۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے ہو وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو کچھ بہتان وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو گیا۔ قارون تھا قوم موسیٰ سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا اور ہم نے اس سے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ یہ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر بات شروع ہوگی قارون کی،
یعنی اتنا کچھ ہمیں بتانے کے بعد اب ایک کیریکٹر سامنے آ رہا ہے. قارون کون تھا؟ قارون بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ تورات کا ماہر اور حافظ تھا, اور بیسیکلی وہ معاشی علم کا بھی ماہر تھا. اب یہ جو تھا یہ بنی اسرائیل میں سے تھا, لیکن اس میں کیا تھا, کیونکہ وہ وہاں کا سمجھے ایک ایلیٹ اس میں طبقے میں سے تھا, زیادہ جسے کہتے ہیں کریم میں سے تھا, اور اس کو بہت کچھ آتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو افراد ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسی کیسی مشکلات وہ اس معاشرے کے لیے پیدا کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ وہاں پر آؤٹ سٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ جو کہ حکمران ہوتے ہیں, یا یہ کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب کو اپنے کنٹرول میں رکھیں, تو وہ قوم کے ایسے ہی گھٹیا اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت نہیں ہوتی, ان کو غداری کے لیے ابھارنا شروع کرتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. تو ان کے پاس قابلیت بہت زیادہ تھی, لیکن یہ اپنی قوم کو سپورٹ کرنے کی بجائے, اللہ کے راستے پہ چلنے کی بجائے, انہوں نے کیا کام کرنا شروع کیا ہوا تھا کہ وہ وہاں پر اپنے وہ جو تھا اپنی ساری لائلٹی جو تھا وہ فرعون کے ساتھ شو کرتا تھا. اسی لیے کہا گیا نا ان اللہ لا يحب الفریحین, کہ وہ جو جس بات پہ اتراتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. وہ ہر بات پہ سمجھتا تھا کہ مجھے یہ ٹائٹل ملا ہے اور مجھے یہ آنر ملا ہے, اور میں وہاں پر ان کی منسٹریز میں یا جو بھی ان کے سارے معاملات ہیں ان میں ساتھ ساتھ ہوتا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ دولت اس کو اللہ نے کتنی دی تھی. یعنی آپ اپنی دولت کے بارے میں سوچیں کہ آپ کے لاکر میں کتنا پیسہ ہے, یا گھر میں آپ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے, کتنی آپ کے پاس ساری جو بھی آپ کی پرسنل چیزیں ہیں, دولت ہے, جیولری ہے, اور ایک چابی ہوتی ہے, 2 چابیاں ہوتی ہیں. اور یہاں کیا تھا کہ کنجیاں کتنی زیادہ تھیں, کہ کتنے جو ہوتے تھے کیمل لوڈز ہوتے تھے, وہ کنجیاں اٹھا اٹھا کے پھرا کرتے تھے. اور جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ, اور اپنے دنیا کے حصے کو بھی نہ بھول, اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر, اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو, یقین مار کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب قارون کو وارننگ بھی مل رہی ہے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو کیونکہ بہت چیز سمجھ رہا ہے, تو اسی کے مطابق وہ ایک اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے, یہ کسی قابل نہیں ہیں لوگ. بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیا کی زندگی کے متوالے کہنے لگے, کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے, یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے. اب آپ دیکھیں جو لوگ مٹیریلسٹک سوچ والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی دیکھتے ہیں نا, کسی کی گاڑی دیکھی, کسی کا سٹیٹس دیکھا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی کتنی بات مانتا ہے, وہ کہتے ہیں کتنا لکی ہے. بلکہ کئی دفعہ اپنے بچوں کے لیے بھی ایسی چیزوں کو ڈریم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے میرا بچہ بھی ایسی سٹیٹس پہ پہنچ جائے, پیسہ مل جائے اس کو, کام جو مرضی کر رہا ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. اس وقت آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں ایسے بہت سے پلیٹ فارم ہیں جس پہ ہمارے ینگسٹرز بہت پیسہ کما رہے ہیں, اور ماں باپ اتنے خوش ہیں, اتنی خوشی خوشی بتاتے ہیں میرے بچے نے اتنا کمایا, میرے بچے نے اتنا کمایا. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ جو کما رہے ہیں اس میں حلال حرام کی کیا تفریق ہے, یا یہ کہ اس میں وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں, یا اپنی ذات کوئی اچھال اچھال کے, وہی بات ہے یہ فساد والی شکل بھی اور اترانے والی شکل تو نہیں موجود. ذی علم انہیں سمجھنے لگے کہ افسوس, بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور جو نیک اعمال کریں. یہ باتیں انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہیں جو صبر اور سہارے والے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو علم والے ہیں, کہا گیا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. کہ کس کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے, تو صبر کرنے والے ہیں. ایموشنل نہیں ہو جاتے فوراً کسی کی چیز کو دیکھ کر کہ اپنے گھر والوں کو آ کے کہا, یعنی بیوی نے کہیں دیکھا, شوہر کو کہا, انہوں نے گاڑی بھی لے لی, وہ سیریں بھی کر رہے ہیں, وہ اتنے مزے کر رہے ہیں, ہم کہیں آتے جاتے نہیں. علم والا انسان سوچے گا جو میری قسمت میں مجھے ملے گا. علم والا یہ سوچے گا ہمارے جو بھی وسائل ہیں ہم اس میں بہتری بھی لا سکتے ہیں, لیکن وہ طریقہ حلال ہونا چاہیے. وہ یہ بھی سوچے گا کہ کہیں ہم فساد کی شکل میں نہ جائیں, کہیں ہم اترا نہ رہے ہوں. یعنی اس کے پاس ایک لمبی چیک لسٹ ہوگی جس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرے گا. آخرکار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا, اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی, اور نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا. سوچیں ذرا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا ہوا. یہاں پہ جو آ رہا ہے نا, جیسے ارتھ کو ایک ایسا تھا جیسے ٹارگیٹڈ تھا کہ اسی کو جا کر اس نے ہٹ کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا جس نے دنیا میں اپنا تہبند تکبر سے لٹکایا. تو تکبر, یہ ایروگنس جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص تکبر کے ساتھ اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا, اور وہ اسی طرح قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا.
آپ دیکھیں نا جیسے لوگ کئی دفعہ ایسا لباس بناتے ہیں جس کی لمبی لمبی ٹیلز ہوتی ہیں، اتنا پیسہ اس پہ لگایا جاتا ہے اور اس کو کیری کرنے میں، اور اس میں کیا ہے، اس میں باقاعدہ بات کی جاتی ہے کہ ایسے ایڈریس ہے اور اتنا اس میں کپڑا استعمال ہوا اور اتنا لگا، اور وہ شخص بھی بڑے بوسفل طریقے سے اس کو لے کے پھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں ہے. اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے، وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکری کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی؟ اب وہی لوگ جو اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے، اب انہوں نے کہا شکر ہے ہم تو بچ گئے، ہم نے یہ والا کام نہیں کیا. آخرت کا بھلا گھر ہی ہم انہی کے لیے مقرر کر رہے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے. کیا باتیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیا نہیں کرتے؟ وہاں پہ ان کے پاس کیا آتا ہے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. کہ نہ وہ اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح سے پرومیننٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ فساد کرتے ہیں. اور پھر والعاقبۃ للمتقین، کہ آخرت کا بہترین گھر کس کے لیے انجام کے حساب سے؟ جو متقی لوگ ہیں. جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے ہیں. جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے. آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا. اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کی بھی عظمت کی یہاں بات ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلام عطا کیے گئے ہیں اور مجھے اپنے دشمنوں پر رعب کے ساتھ مدد دی گئی ہے، اور میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے اور تم اب ان خزانوں کو نکال رہے ہو. کون سے خزانے ہیں یہ جو ہمیں قرآن کو پڑھنے میں ملتے ہیں؟ یہاں سے ہمیں، یا احادیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس میں اپنے برکات جو ہیں کیسے سمیٹنی ہیں. خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ سکتے، اور اس لیے کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی ہے اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہتے ہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں. ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اصل لوٹنا ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ کہ جو قارون کا بھی ہم نے واقعہ پڑھا نا، اور اس میں پیسے کی بات تھی. آپ دیکھیں کہ ہماری بھی پوری سوسائٹی جو ہے نا مٹیریلزم پہ بہت چلتی ہے، اور ہر بچہ یہ چاہتا ہے جب آپ اسے کچھ سکھانے کی کوشش کریں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ ہونا چاہیے اور میرے پاس تو ایک لائف سٹائل ہونا چاہیے. کیونکہ وہ جو سکرین کھولتے ہیں، جو جہاں پہ جاتے ہیں، ان کو یہ گلیمر کی یہ شکل آتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قارون کے پورے واقعے میں ہمیں پیسے سے ریلیٹڈ 5 قسم کی گائیڈ لائنز ہیں جو مل رہی ہیں. پہلی گائیڈ لائن کیا ملی ہے کہ اگر پیسہ اللہ تعالیٰ دے تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے. دوسری گائیڈ لائن ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمیں اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے کہ اللہ نے چاہا. نہیں تو آپ دیکھیں کتنے لوگ کاروبار رن کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، سٹارٹ اپس کرتے ہیں، انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا بزنس کامیاب نہیں ہوتا. تو آپ نے اپنے آپ کو ہی وہ عقل کل سمجھ لیا کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا. یہ اللہ کی طرف سے ہوا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے. یعنی اس سے انسان کے اندر ہیوملٹی آتی ہے کہ یہ نہیں کہ میں ڈیزرو کرتا تھا، دراصل میں نے پڑھا تھا نا، ڈگری لی تھی اور پھر میں نے سارے ریسورسز استعمال کیے اس لیے دیکھو مجھے سب کچھ ملا. نہیں، اللہ کا میرے پہ احسان تھا تو یہ سب کچھ ہوا. چوتھی چیز یہ ہے کہ لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمارے ہاتھوں سے نکلے اور لوگوں تک بھی پہنچے. سرکولیشن آف منی ویسے ہی ہمارے دین میں بہت اہم ہے. اور پانچویں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فساد کی کوئی شکل جو ہے ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں. 20واں پارہ ہے سورہ العنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف ان دعووں پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟
آپ یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً سمجھیں کہ مڈل تھا جو مکی دور کا جب یہ نازل ہوئی، کیونکہ شروع کے دور جو تھا مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنی شروع کی تو اس ٹائم تک تو ایک وربل قسم کا ابیوز تھا.